أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए बुनियादी तजवीद सीखें आसान तरीके से। आज सबक नंबर 8 है हमारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में वरत्तिल कुरआन तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। तरतील इत्मीनान और सुकून के साथ कुरान करीम के मायनी पर गौर करते हुए तिलावत इस अंदाज से करना कि कुरान पाक के तजवीद के उसूल व कवायद बरकरार रहें। सूरतुल फातिहा है हमारी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम के कवायद पढ़ेंगे। रा को मोटा पढ़ने के रूल्स क्या हैं वो हम देखेंगे। कायदा नंबर 1 है रा को मोटा पढ़ने का। रा मोटी उस वक्त पढ़ी जाएगी जब इसके ऊपर जबर या पेश होगी। रा पर जबर या पेश हो तो मोटा पढ़ा जाता है। जैसे आपके सामने है स्क्रीन पे अल्फाज हैं रा को मोटा पढ़ने के जबर के साथ। यरौनहा नस्वाकुम अर्रहमान सिरवन रब्बहुम अखबारहा। तो ये रा जो है ये पुर पड़ी जाएगी। नासौरा में स्वाद भी पुर है और रा भी पुर होगी। तो और मीम पे उन्होंने हाईलाइट किया, लेकिन रा जो है ना उसको हमने देखना है। रब्बहुम की रा पुर होगी, सिरवा की भी, सिरवन की भी रा पुर होगी।
ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اوپر زبر ہے، تو زبر والی را پر پڑی جائے گی۔ اب پیش والی را بھی پر ہی پڑی جائے گی۔ خیرکم، ربما، مر، شر، اس طریقے سے پڑھیں گے ہم۔ اب پریکٹس ہے آپ کی، سورہ زلزال آپ پڑھ چکے ہیں، پہلے سنا بھی چکے ہیں، لیکن آج کے سبق میں اروا جو ہے نا اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ ہائی لائٹ ہوئی ہے پیش اور زبر کے ساتھ، بلو کلر میں پیش والی را ہے اور پنک کلر میں را والی۔ تو آپ نے اس سورہ کی پریکٹس کرنی ہے، اب تک جتنے ہم رول پڑھ چکے ہیں، جو جو اس صورت میں اپلائی ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اور اس میں را کو بھی شامل کرنا ہے۔ تو آج ہم را کی پریکٹس کے لیے اس کو دوبارہ سے پڑھیں گے۔ آپ کا جو ہوم ورک ہوگا وہ بھی اسی صورت کا ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ را جو ہے اس کو ہم نے پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ زبر اور پیش کی صورت میں را پر پڑی جائے گی۔ یہ سمپل سا رول تھا، زبر اور پیش کی صورت میں را پر پڑی جائے گی۔ قاعدہ نمبر 2 ہے، اگر را پر جزم ہو یعنی ساکن را ہو تو اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس صورت میں بھی یہ والی را ساکن را پر پڑی جائے گی۔ را ساکن سے پچھلے حرف پر زبر یا پیش ہوگی تو را ساکن جو ہے وہ بھی پر ہی پڑی جائے گی۔ اس کو جب اس پہ وقف کریں گے تو پر کر کے اس کو وقف کریں گے۔ جیسے آپ کے سامنے ہے، را جو ہے وہ ساکن ہے، جزم والی را ہے، تو اس سے پیچھے با کے اوپر زبر ہے، تو اس کو ہم با کو نہیں پر کرنا، بور کو نہیں کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ابھی جو پچھلا ہوم ورک تھا اس میں بھی اس چیز کی مسٹیک ہوئی ہے۔ با کو ہونٹوں کو چیرتے ہوئے ادا کرنا ہے، باؤ، اور را کو موٹا کرنا ہے، باؤ کو زرع الارض، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور آپ کی باقاعدہ پر ہونی چاہیے اور خوب اچھے طریقے سے پر کر کے موٹی آواز کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یرزقو، اب یہاں را ساکن ہے لیکن را کے پچھلے حرف پر پیش ہے، تو اس صورت میں بھی را ساکن موٹی ہی پڑی جائے گی۔ یرزقون برہانا، برہانو، ٹھیک ہے، تو را جو ہے وہ پر پڑی جا رہی ہے۔ قاعدہ نمبر 3 ہے را کو پڑھنے کا، اگر را پر وقف کیا جائے یعنی خود سے ہم وقف کر رہے ہیں اور اس سے پہلے والے حرف پر جزم ہو، یعنی را پہ حرکت تھی لیکن ہم نے سٹاپ کیا، وقف کیا۔ وقف کی صورت میں ہمیں پتہ ہے کہ جب جس حرف کو ہم نے جہاں پر ہم نے سٹاپ کرنا اس حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، تو اب را کو ہم نے خود ساکن کیا ہے، مسئلہ یہ ہوا کہ اس سے پچھلے حرف پر بھی جزم ہے، وہ بھی سکون والا حرف ہے، تو اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو اب ہم اس سے پچھلے حرف پر جائیں گے، اور را کو ساکن ہم نے خود کرنا ہے، یعنی وقف کرنے کی صورت میں اس کو ساکن پڑھنا ہے، لیکن را سے پچھلا حرف جو ہے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ اس کے پچھلے حرف پر اگر پیش اور یا زبر ہے تو اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، لیکن یہاں پر را سے پچھلے حرف پر بھی جزم ہے، یعنی وہ بھی سکون والا حرف ہے، تو اب کیا کریں؟ اب ہم اس سے پچھلے حرف پہ جائیں گے، یعنی تیسرے حرف پہ جائیں گے، اس کے اوپر اگر پیش یا زبر ہے تو بھی اس را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ را پر پڑے جانے کے قواعد جو ہے نا وہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 3 میں بھی را پر پڑھی جائے گی، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے، والفجر،
اب دیکھیں فج ری ہے نا، تو ری کو ہم نے ساکن کرنا ہے، را کو ہم نے ساکن کر لیا، وقف کر لیا، تو اب را بھی ساکن ہو گئی، پیچھے جیم ہے وہ بھی پہلے ہی آلریڈی ساکن ہے، تو اب اس سے پچھلا فا ہے، فا پہ کیا ہے زبر، تو جب اس کے اوپر زبر ہے تو اس را کو ہم موٹا ہی پڑھیں گے، والفجر، رو ایسے کریں گے، ر نہیں کریں گے، والفجر، اور یہ بھی خیال کرنا ہے کہ را پہ کلکلا نہ ہو جائے، والفجر ایسے نہیں کرنا، والفجر والعصر الناقور، یہاں پر دیکھیں اور آ کو ہم ساکن خود کر رہے ہیں، واؤ آلریڈی ساکن ہے، اس سے پیچھے قاف ہے تو قاف کے اوپر پیش ہے، تو اس صورت میں بھی یہ را پر ہی پڑی جائے گی، العصر والفجر والعصر الناقور العصر، ٹھیک ہے، دوبارہ سے میں نے ساکن کر کے آپ کو بتا دیا۔ قاعدہ نمبر 4 ہے را کو موٹا پڑھنے کا، اگر جزم والی را سے پہلے زیر ہو، جزم والی را ہے اور اس سے پیچھے زیر ہے، اور یہ زیر جو ہے یہ دوسرے لفظ میں ہے، یعنی را جو ساکن ہے وہ اگلے لفظ میں ہے، اور جو زیر ہے وہ پچھلے لفظ میں ہے، یعنی لفظ علیحدہ علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے، دو لفظ ہیں، ایک کا اینڈ والا جو حرف ہے ایک لفظ کا اس کے نیچے زیر ہے، اور اگلے لفظ کا جو شروع ہے وہ را ہے ساکن، تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ دوسرے لفظ کے نیچے زیر ہے آخری حرف کے، یا جزم والی را سے پہلے ہم نے خود را لگانی ہے، دونوں صورتوں میں، اگر آلریڈی پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے، یا ہم خود اس را پہ را کو ساکن کریں گے، یا آلریڈی یہ ساکن ہے، تو ان دونوں صورتوں میں را کو ہم نے موٹا ہی پڑھنا ہے، جب آپ مثالیں دیکھیں گے نا پھر آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پر دیکھیں جزم والی را سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہے، انہی لفظ ہے اور آگے حمزہ را ہے، اور توب تم ار توب تم یا ار توب تم، ہم اس کو کیا پڑھیں، اب نہیں سمجھ آ رہی تو ہم نے پچھلے حرف یعنی ان کے ساتھ اس را کو ملانا ہے، تو را ساکن ہے، اس سے پیچھے کیا ہے نون، نون کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو زیر ہے یہ زیر والا حرف ان جو ہے یہ علیحدہ لفظ ہے، ان پورا ایک مکمل ورڈ ہے، بامانی لفظ ہے یہ، اور ارتب تم علیحدہ لفظ ہے، تو یہ چونکہ دونوں علامتیں جو ہیں علیحدہ الفاظ میں ہیں، اس لیے اب یہ والی را جو ہے یہ بھی پر ہی پڑی جائے گی، ٹھیک ہے، توبو تم، اب یہ نہیں ہم نے دیکھنا کہ جیسے پیچھے ہم نے دیکھا کہ اگر را سے پیچھے زیر ہوگی تو اس کو باریکہ تو ابھی آیا ہی نہیں، اب زبر اور پیش دیکھی تھی ہم نے، اب یہ ہے کہ را سے پیچھے زیر ہے لیکن زیر والا حرف دوسرے لفظ میں ہے، ٹھیک ہے، لفظ علیحدہ علیحدہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، تو یہاں پر یہ والی را جو ہے یہ موٹی ہی پڑی جائے گی، انیرو توب تم، انیر توب تم نہیں کریں گے، انیرو رو اس طرح پڑھیں گے، انیرو توب تم رب ارحمہما لمن ارتضى رب ارجعون امر تابوا امر تابوا الذي ارتضى عذاب نرکض من فدا، تو اس طرح یہ والی را جو ہے جو علیحدہ لفظ میں ہے اور زیر پیچھے علیحدہ لفظ میں ہے، دونوں لفظ علیحدہ علیحدہ ہیں، تو اس صورت میں یہ ساکن را جو ہے یہ پر پڑی جائے گی، ٹھیک ہے، اب ہے جزم والی را سے پہلے ہم خود زیر لگا رہے ہیں، لگی نہیں، اب یہاں دیکھیں کب معنا ہے تو یہاں اس کے را سے پیچھے کوئی لفظ ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو اب کیا کریں، اب ہم نے اس حمزہ کے نیچے زیر لگانی ہے، لگانی زیر یہ خود زیر لگے گی کیونکہ رول ہے، یہ رول ہے، تیسرے حرف کو دیکھیں گے ہم، تیسرے حرف پر اگر زبر یا پیش ہوگی تو اس الف کے نیچے زیر لگے گی، اور اگر اس کے اوپر پیش ہے تو پھر اس الف کے اوپر پیش لگے گی، اور اگر الف لام والا لفظ ہے جیسے ایر کی جگہ ال آ رہا ہے، الف لام آ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں اس الف کے اوپر زبر لگتی ہے، وہ علیحدہ سے رول ہے، یہ میں نے ویسے آپ کو مینشن کر دیا بیچ میں، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں را ساکن ہے، اس سے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی،
الف کے اوپر، تو اب ہم نے اس پہ زیر لگانی ہے، یہ خود سے زیر لگا رہے ہیں اس رول کے مطابق جو ابھی میں نے تھوڑا سا حوالہ دیا آپ کو۔ تو اب ہم اس را کو ہی پڑھیں گے، ایو کب معنا، کیونکہ ہم آرٹیفیشل زیر لگا رہے ہیں، خود سے زیر لگا رہے ہیں، اس صورت میں بھی یہ را پر پڑی جائے گی، ارجعو، ارجع، ارجعی، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ را موٹی پڑی جا رہی ہے۔ رول نمبر ہے 5 را کو موٹا پڑھنے کا، جب را پر جزم ہو یعنی ساکن را ہو اور اس سے پہلے زیر ہو مگر زیر کے بعد موٹا حرف آ جائے، ٹھیک ہے، پچھلے حرف پر زیر ہے اور را کے بعد والا جو حرف ہے وہ پر ہے، تو پھر بھی اس را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ را جزم والی ہے، اس سے پیچھے پہلے حرف پر زیر ہے، لیکن را کے بعد والا حرف جو ہے وہ پر ہے، تو اب یہ را بھی پر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ دیکھیں غیر تواسین۔ اب غیر اگر رول آگے آئے گا باریک پڑھنے کا، اگر تو نہ آگے ہوتی تو پھر یہ را باریک پڑھی جانی تھی، کیونکہ اس را سے پیچھے زیر ہے، وہ آگے ہم زیر والا پڑھتے ہیں، ابھی باریک را کس سے پڑھنی ہے، لیکن یہاں پر تو آ رہا ہے اور را کے بعد تو پر حروف میں سے ہے، اس لیے ہم یہاں پر جو را ہے اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، کہ وہ توسن مرصودن فرقتن ارصادن، یہ سارے پورے حروف آ رہے ہیں نا آگے، لبل مرصاد، لبل مرصاد، تو یہ ساری را پر ہی پڑھی جا رہی ہیں۔ اب ہے را کو باریک پڑھنے کا قاعدہ، را کن صورتوں میں باریک، اب یہاں تک ہم نے پر را کو دیکھا ابھی، اور ابھی یہاں پر اب نیکسٹ جو دیکھیں گے وہ ہے باریک پڑھنے کے قاعدہ۔ نمبر 1 ہے اگر را کے نیچے زیر ہو تو سمپل ہے، را باریک پڑھی جائے گی، پیچھے ہم نے دیکھا پر پڑھنے کا زبر اور پیش کی صورت میں پر پڑھی جائے گی، اور اگر زیر ہے اس کے نیچے را کے تو یہ باریک پڑھی جائے گی، سمپل ہے یہ۔ لتشرک، لتشرک نہیں کرنا، اب لتشرک، اب را کو باریک کرنے کے لیے آپ نے ہونٹوں کو چیرنا ہے ورنہ آٹومیٹکلی پر ہو جاتی ہے، ری جالو کرنا ہے، روی جالو نہیں کرنا، ری جالو، ہونٹوں کو چیریں گے جیسے اسمائل کرتے ہیں نا، تھوڑے سے دانت بھی نظر آئیں گے آپ کے نیچے والے جو ہے دانت ہے نا وہ بھی نظر آئیں گے۔ من الریح، ریح، من الریح الرجالو، تو یہ را جو ہے زیر والی یہ باریک پڑھی جائے گی۔ اس میں سورہ قریش میں ایک ہی را ہے جو زیر والی ہے، اس کو ہم نے ریحلہ پڑھنا ہے، روحلہ نہیں پڑھنا، ریحلہ تشتاء والصیف، ٹھیک ہے، ایلافہم ریحلہ، اس کو ریحلہ نہیں کرنا، ریحلہ، ہونٹوں کو چیریں گے تو آٹومیٹکلی اس کی آواز باریک ہوگی، اس کو اس لفظ کو آپ نے ادا کرتے ہوئے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ یہ را باریک را ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 2 ہے را کو باریک پڑھنے کا، اگر را پر جزم ہو یعنی ساکن را ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو بھی یہ را باریک پڑھی جائے گی۔ پہلے تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ را بذات خود زیر والی ہے، لیکن اب جزم والی را ہے لیکن اس سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے تو بھی یہ را باریک ہی پڑھی جائے گی اگر اسی لفظ کے اندر ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا ہے نا کہ اگر دوسرے لفظ میں ہے تو پھر موٹی پڑھی جائے گی، لیکن اب ہے اسی لفظ کے اندر، ایک ہی لفظ کے اندر دونوں ہیں، زیر بھی اور را بھی، تو پھر باریک پڑھی جائے گی۔ انذر، یہاجر، پھر اونا، اب اس کو اونا نہیں کرنا، پھر اونا شرعتو، تو را باریک پڑھی جا رہی ہے۔ قاعدہ نمبر 3 اگر وقف کی صورت میں را پر جزم لگائی جائے اور اس سے پہلے بھی جزم ہو اور اس پچھلے والے کے نیچے زیر ہو، یعنی اب یہاں پر تیسرا حرف، پیچھے تیسرا حرف، یعنی را ساکن، یعنی اس پر وقف کیا ہم نے، خود سے وقف کیا اور اس سے پیچھے بھی زیر ہے لیکن اس سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے تو پھر بھی یہ را باریک پڑھی جائے گی۔ پہلے تھا کہ اس کے اوپر اگر زبر یا پیش ہے تو موٹی پڑھی جائے گی، اب ہے کہ اگر تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ را باریک پڑھی جائے گی۔ یہاں پر دیکھیں اب آپ کے سامنے ہیں مثالیں، السحر، السحر، السحر،
होंठों को चीरते हुए अदा करेंगे। अस्सिह्र, हिजरिन, हिज्र, अल खबीर, अल खबीर, कदीर, कदीर। ठीक है, ये रा होंठों को चीरेंगे तो ऑटोमेटिकली आवाज बारीक होगी, और होने का खतरा नहीं रहेगा। फिर अगर वक्फ की, कायदा नंबर 4 है, अगर वक्फ की सूरत में रा पर जज्म लगाई जाए और उससे पहले जज्म हरफ या पर हो, यानी या साकिन हो, रा मुतहर्रिक थी, उस पे हमने वक्फ किया तो हमने जज्म लगा दी, तो जब उस पे जज्म लगेगी तो उससे पिछला हर्फ जज्म वाला है लेकिन या है, यानी या साकिन है। तो या साकिन अगर आएगी रा को साकिन करते हुए उससे पीछे, तो फिर भी ये रा बारीक पड़ी जाएगी, चाहे जज्म वाली या से पिछले हर्फ पर जबर हो या पेश हो, फिर भी हमने या को देखना है। अगर रा को साकिन करते हुए उससे पिछले हर्फ, पिछला हर्फ या साकिन है, तो फिर ये रा बारीक पड़ी जाएगी। ठीक है, फिर उससे पीछे नहीं जाएंगे कि तीसरे हर्फ पर देखें कि क्या है, सिर्फ या को देखना है। या साकिन है तो रा बारीक ही पड़ी जाएगी, जैसे आपके सामने यहाँ पर है, पीछे भी पिछली मिसालों में भी थी। खैरू को हम खैर पढ़ेंगे, खैर, गैरा। अब यहाँ पर मुतहर्रक रा जो है ना वो मोटी पड़ी जा रही है, गैरा मोटी पड़ी जा रही है, लेकिन जब हम वक्फ करेंगे तो गैर बारीक पढ़ेंगे। अब त्वैरी, यहाँ पर वैसे भी जो है ना बारीक है, लेकिन जब हम इसको वक्फ करेंगे तो भी बारीक ही पढ़ेंगे। अब त्वैर, अब त्वैरी को अब त्वैर, वैरा, वैर, यहाँ बारीक हो जाएगी, द्वैरा में पुर है, द्वैर में बारीक हो गई। अस्सैर, अस्सैर, तो जब बारीक करना है तो होंठों को चीरना है। लफ्ज है अल्लाह, इसके कवायद क्या है? अल्लाह के लाम को मोटा या बारीक पढ़ने का रूल क्या है? अगर लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले हर्फ पर जबर हो या पेश हो तो अल्लाह का लाम मोटा पढ़ेंगे। अल्लाह के लाम से पिछले हर्फ पर अगर जबर या पेश हो तो अल्लाह का लाम पुर पड़ा जाएगा। अल्लाह और अल्लाहुम्मा ये दो लफ्ज है ना, उसमें भी अल्लाह ही बोला जा रहा है, तो अल्लाह और अल्लाहुम्मा का जो ये जो दो लफ्ज हैं, अल्लाह का नाम है, इसमें जब इससे पिछले हर्फ पर जबर या पेश होगी तो इसको मोटा पढ़ेंगे, और अगर इससे पिछले हर्फ के नीचे जेर होगी तो लाम बारीक हो जाएगी। जैसे हम बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, इसको बिस्मिल्लाह नहीं करना, बिस्मिल्लाह, क्योंकि मीम अल्लाह के लाम से पिछला हर्फ मीम है, तो मीम के नीचे जेर है, इसलिए अल्लाह का लाम बारीक हो जाता है। यहाँ पर देखें, लफ्ज लाम के, अल्लाह के लाम से पहले जबर या पेश हो तो हम कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह, खूब मोटा करेंगे, मोटा भी करेंगे, और अल्लाह की खड़ी जबर जो है उसको भी खूब दो हरकत जितना मुकम्मल जो है ना वो खींच के अदा करेंगे, मद करके अदा करेंगे। खड़ी जबर अलिफ मद के कायम मकाम है ना, इसलिए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, वल्लाहु अजीजुन हकीम, अल्लाह रफ़अहुल्लाहु, अल्लमहुल्लाहु। तो ये अल्लाह का लाम बड़ी खूबसूरती के साथ, इतना खूबसूरत लगता है ना इसको अदा करना। जब अल्लाह लफ्ज हम पढ़ते हैं फील किया करें इसको, इतना खूबसूरत नाम है अल्लाह रब्बुल इज्जत का। लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जेर हो तो लाम को बारीक पढ़ेंगे। अब देखिए आपके सामने है बिस्मिल्लाह, इसको अब बिस्मिल्लाह नहीं करना हमने। आमतौर पर अक्सर सिस्टर्स पढ़ती हैं ना तो वो लाम, ये वाली लाम जो है ना इसको मोटा कर देती हैं, इस चीज़ का अब ख्याल करना है। मैं मिस्टेक वो वाली नहीं निकालती अभी आपकी जो आपने रूल नहीं पढ़े होते। आयातिल्लाहि वलियत्तकिल्लाह, क़िल्लाह, क़ाफ को मोटा करना है, क़िल्लाह, और लाम को बारीक रखना है। वलियत्तकिल्लाह, कुलिल्लाहुम्मा फी सबीलिल्लाहि, कुल्लु आमना बिल्लाहि। ठीक है, इस तरीके से हमने
لام کو باریک پڑھنا ہے جب اس سے پیچھے زیر ہوگی، اور لام کو، اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے جب اس کے پچھلے حرف پر زبر یا پیش ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ اور اللہم لفظ کے علاوہ کہیں پر بھی لام موٹی نہیں پڑی جائے گی، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ بعض دفعہ ہم اللہ زینہ پڑھتے ہیں نا تو اس کو بھی موٹا کر جاتے ہیں، اللہ زینہ پڑھ جاتے ہیں، یہ غلطی ہوتی ہے۔ صرف اللہ کا لام جو ہے اور اللہم کا لام جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا جب اس کے پیچھے زبر یا پیش ہوگی، باقی کوئی لام نہیں پڑا جاتا۔ جہاں پر بھی جس کنڈیشن میں بھی لام آئے گا اس کو ہم باریک ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا۔ ابھی میں تھوڑی سی بات کروں گی، پچھلا جو لیسن تھا سورۃ الفیل کا، وہ ماشاءاللہ سے آپ سسٹرز نے جنہوں نے سنایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی رحمت سے بڑھا چڑھا کر قبول اور منظور فرمائے، اور بہترین اجر عطا فرمائے۔ بہت اچھی کوشش کرتے ہیں آپ سب لوگ ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ ڈھیر برکتیں عطا فرمائے اور بہترین طریقے سے قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے کی ہم سب کو ہی توفیق عطا فرمائے، اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا سبق سنایا میں نے اس دفعہ۔ جو ہے فیڈ بیک صرف ایک ہارٹ کا اور ایک تھم کا نشان اس کے ساتھ میں نے آپ کو کیا ہے، فیڈ بیک دیا ہے۔ تو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جن کی کم سے کم مسٹیک ہیں، مائنر سی ہیں، ان کو میں نے ہارٹ کے ساتھ جو ہے نا اپریشیٹ کیا ہے، اور جن کی تھوڑی بہت چھوٹی چھوٹی سی ہوئی ہے نا، کہیں ایک آدھی ہو گئی ہے، تو ان کو میں نے تھم کے ساتھ کیا ہے۔ جو کامن مسٹیک ہوئی ہے نا وہ میں تھوڑا سا مینشن کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اپنی اپنی اصلاح کر لیں خود ہی، کہ جہاں جہاں ہم سے کمیاں ہو گئی ہیں وہ ہماری کمیاں جو ہے نا وہ دور ہو جائیں۔ تو سورۃ الفیل میں ایک منٹ میں کھول لوں اپنے سامنے تاکہ آپ کو اچھے سے بتا سکوں۔ ہاں، علم تیرا، تیرا میں را کو، را پورا، ابھی ہم نے رول بھی پڑھ لیا کہ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پور پڑھنا ہے، لیکن اس سے پیچھے تا ہے، تا کو ہم نے پر نہیں کرنا۔ تو کچھ سسٹر کا پڑھتے ہوئے نا ظاہرہ بے دھیانی میں ہی ہو جاتا ہے یہ، اور آٹومیٹکلی ہم سے جب اگر ہم صحیح کانشیس ہو کے نہیں پڑھتے نا تو یہ ہو جاتی ہے، یہ والی غلطی ہم سے بھی، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے یہ، اگر میں بے دھیانی میں پڑھوں گی تو علم پورا نہیں کرنا اس کو، تیرا، تے کی دفعہ ہونٹوں کو چیریں گے اور را کو پر کریں گے، تیرا کریں گے، یہ تا پر نہیں ہونی چاہیے، کچھ سسٹرز کی تا پر ہو گئی۔ کیفا میں قیفا نہیں کرنا اس کو، کیفا، کاف بھی باریک ہے نا تو اس کو کیفا کرنا ہے، اور کچھ سسٹر کی فا کی زبر جو ہے نا وہ کھچ گئی۔ علم تیرا کیفا، میں ایک ایک لفظ کو ریپیٹ کروں گی تاکہ آپ لوگ اپنی اصلاح کر لیں اس طریقے سے۔ فعلا میں فعلا نہیں کرنا، یا فعلا، اس کو زبروں کو نہیں کھینچنا، فعلا عین کو وسط حلق سے، فعلا۔ اور رب کا میں دیکھیں را، یہاں پر بھی آپ کی پریکٹس را کی ہو جاتی ہے کہ را کو آپ نے پر پڑھنا ہے، رب کا بھی اصحاب الفیل، تو یہاں سواد جو ہے نا یہ پر ہوگی، یہاں پر کچھ سسٹر کی سواد جو ہے نا وہ باریک رہی، بھی اصحاب الفیل پڑھ دیا، بھی اصحاب الفیل۔ پھر آگے علم یجعل، یجعل، جیم پہ قلقلہ ہوگا اور عل عین وسط حلق سے، قیدہم، قیداہم نہیں کرنا، زبر کو بالکل نہیں کھینچنا۔ فی تضلیل، اب یہ جو لفظ ہے نا اس کا دعات کا جو مخرج آپ کو سکھایا تھا کہ زبان کی کروٹ آپ نے اوپر والی داڑوں کے جڑوں پہ لگانی ہے، کوشش کرنی ہے نا۔ تو اگر آپ تزلیل پڑھتے ہیں، تزلیل کسی نے پڑھا، کسی سسٹر نے، تو دیکھیں اس سے معنی چینج ہو جاتے ہیں نا۔ تزلیل ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، ذلیل کا لفظ بولتے ہیں نا، ذلت کے لیے، انسلٹ کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر تدلیل کے معنی اور ہیں، وہاں پر ہم اگر تزلیل بول دیں گے تو معنی چینج ہو گئے، اس لیے اس کو بہت احتیاط سے پڑھیں، تدلیل پڑھیں، تزلیل نہیں پڑھیں، ز کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو صحیح مخرج سے ادا کریں۔ تو یہ والی مین غلطی تھی جس کسی کی بھی تھی، تذلیل و اوصلا۔ اب یہاں دیکھیں را، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ را ساکن ہے اور اس سے پیچھے اگر زبر ہے تو را پر پڑی جائے گی، تو یہاں پر را پر پڑی جائے گی، الف پر، حمزہ پر نہیں ہوگا، اوصلا نہیں کرنا، اوصلا، را کو پر کرنا ہے، آ کو پر نہیں کرنا، یہ والی بھی مسٹیک رہی آپ لوگوں کے سبق میں۔
और त्वयरन में तयरन नहीं, त्वयरन, यहाँ दोनों ही हर्फ जो है ना, तौ और रा दोनों पुर हैं। तो इसमें भी कमी रही कुछ सिस्टर्स की कि तौ को पुर नहीं किया और रा को भी, बाज का रा भी पुर नहीं हुआ, बाज ने रा पुर कर लिया, तो पुर नहीं हुआ। तो त्वयरन है, तयरन नहीं है। अबाबील ये तो ठीक है। अबाबील यानी हमजा को लंबा नहीं करना। तरमीहिम यहाँ पर भी रा पुर थी क्योंकि पीछे जबर है ता के ऊपर, तो ता पुर नहीं करनी, रा पुर करनी है। तैर, तौर नहीं करना, तैर, ता को होठों को चीर के अदा करना है और रा को पुर कर देना। तरमीहिम, किसी एक आधी सिस्टर की मी जो मद थी ना, मी की वो रह गई, तरमीहिम जल्दी से पढ़ दिया। तरमीहिम बिहिजारा, हिम पे इक्फा शफवी था, पढ़ चुके हैं हम कि मीम साकिन के बाद अगर हर्फ बा आ जाता है तो वहां पर अ, आवाज को छुपाया जाता है, मीम की आवाज को। तो तरमीहिम बिहिजारा, तिम मिन सिजील, इसमें कमी रही काफी सारी, कि ये जो कवायद हमने पढ़े थे इदगाम का था, तिम पे इदगाम हो रहा है, मिन पे जो है ना वो इख्फा हो रहा है, तो इसमें कमी रही कि प्रॉपर दो हरकत जितना आप नहीं रुकते, करते जो जो लोग करते हैं, जो सिस्टर्स करती भी हैं इनको अदा, तो वो दो हरकत जितना नहीं करती, कम करते हैं और जल्दी से आगे चले जाते हैं। फजअलहुम कअस्फिम माकूल, कअस्फिम माकूल, यहाँ पर स्वाद जो है वो पुर है, आइन जो है वो वस्ते हल्क से है। तो माकूल, इसमें भी थोड़ी सी किसी एक सिस्टर की कमी थी, माकूल नहीं माकूल झटके से। ठीक है, बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। ये मैंने मिक्स जो है ना वो हाईलाइट कर दी है कि जहाँ जहाँ गलती हुई है वो आप अपनी अपनी इस्लाह कर लीजिएगा। इस वीक का आपका सूरह जिलजाल है लेसन, वो आपने अच्छे से सारे रूल्स जो है ना, अब मैं मिस्टेक निकालूंगी ना, तो जितने रूल्स पढ़ चुके हैं जो जहाँ उस सूरत में अप्लाई हो रहा है वो सारे अप्लाई करने हैं, नहीं करेंगे तो फिर मिस्टेक ज्यादा हो जाएंगी, इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुर व अत-तदब्बुर बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहु वल मआरिफ़त बिमानीह والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين.
جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی سسٹر نے کچھ پوچھنا ہوگا تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں.